الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دینے کا کام کرے اور اپنا کردار بھی بہترین بنائے اور پھر یہ اعلان کرتا پھرے کہ میں اہل اسلام میں سے ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہ کی فضل، اس کی رحمت اور اس کی توفیق سے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ میسر آیا. تمام مسلمانوں نے اپنے اپنے ذوق اور شوق کا اظہار کیا. جس جس کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے اللہ کی بندگی کا حق بھی ادا کیا. صیام اور قیام یعنی روزے اور راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اس کا حق بھی ادا کیا. تلاوت قرآن کا حق ادا کیا. اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر سرگوشیاں بھی کی. اور جس طرح کی عاجزی اور گریہ زاری اللہ کو مطلوب ہے انسان سے، جن لوگوں پر اللہ کا خاص فضل تھا ان کو یہ سب کچھ میسر آیا. اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج شوال کا پہلا جمعہ ہے، چند دن رمضان گزرے کو ہو چکے ہیں. ہمارے معمولات جو رمضان المبارک سے پہلے تھے اور جو معمولات رمضان المبارک کے بعد ہیں ان میں کیا فرق آیا ہے؟ یہ وہ اسیسمنٹ ہے، یہ وہ خود احتسابی کا عمل ہے. میں اور آپ اگر یہ احساس اور شعور اپنی زندگی کے بارے میں رکھ لیں تو ہم خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کی نیکیاں ہماری قبول ہوئی ہیں یا نہیں قبول ہوئی. قبولیت کا معیار اللہ کے ہاں ہے اور قبولیت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اور ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے اعمال قبول ہوئے ہیں یا نہیں، سوائے اس کے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے اعمال قبول فرمائے. لیکن ہر شخص کے اندر اللہ نے ایک پیمانہ رکھا اپنے اعمال کو اسیس کرنے کے لیے، اپنی کیفیات کا اندازہ کرنے کے لیے، اپنی جو کی ہوئی عبادات ہیں اس کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اندر ایک پیمانہ رکھا ہے، اور ہم اپنا احتساب خود کر سکتے ہیں. ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے اوپر کسی نیکی کے اثرات کیا ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے اپنی کیفیت کا اندازہ کر لیں اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے دل کی کیفیت کا اندازہ کر لیں. اگر تو اس میں تبدیلی واقع ہوئی ہے، اور تبدیلی واقع ہوتی، اگر آپ کو نماز پڑھنے سے پہلے کی کیفیت اور نماز پڑھنے کے بعد کی کیفیت میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے نماز کا فائدہ کوئی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نماز انسان پڑھے، اللہ کے ساتھ ملاقات ہو، انسان کے دل و دماغ کے اوپر اس کے اثرات نہ ہوں، یہ تو ممکن ہی نہیں. تو حالانکہ یہ چند منٹ کا ایک عمل ہے. آپ اچھا وضو کر کے 2 رکعت ہی نماز پڑھیں، اللہ اکبر، اس نماز کی تاثیر آپ اپنے دل و دماغ کے اندر محسوس کرتے ہیں. اور اگر وہ محسوس نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نماز تو پڑھ لی ہے بظاہر، اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کوئی نہیں ہوتی. اگر اللہ کے ہاں وہ قبولیت والی نماز ہے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ آپ کے اوپر اثرات نہ چھوڑے، ہو نہیں سکتا. اسی طرح کوئی عمل آپ کریں،
آپ کسی مسافر کو، کسی راہگیر کو راستہ ہی بتا دیں، آپ کسی کے ساتھ کوئی چھوٹی سی نیکی کریں، آپ اس نیکی کی تاثیر بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کو ایک سرشاری کی کیفیت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے خدمت خلق کا جذبہ عطا فرمایا ہے، وہ جب خدمت کر لیتے ہیں تو ان کے اندر ایک خاص قسم کا سرور، ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اصل میں اس نیکی کی تاثیر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کے اندر رکھی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چند منٹ کی اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں تو اپنے اندر تاثیر رکھتی ہوں، اور اتنا بڑا ایونٹ، اتنا بڑا ایک پورا فیسٹیول، ایک پورا مہینہ جو رحمتوں بھرا مہینہ ہے، جو اپنے اندر اتنی بے شمار سعادتیں، برکتیں، فضیلتیں، رحمتیں لیے ہوئے ہیں، اس مہینے کے اندر سے مسلمان گزرے تو مہینہ گزرنے کے بعد اس کی کیفیات کے اوپر اثر ہی نہ پڑے، اس کی دل و دماغ کی کیفیات تبدیل ہی نہ ہو، اس کے معمولات زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو اور وہ کوئی اثر چھوڑ نہ جائے، یہ ممکن کیسے؟ لہذا کچھ تو ہم میں سے وہ ہیں بدقسمت لوگ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم سب کو بچائے، کہ رمضان موجود ہوتا ہے اور ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رمضان کے لمحات، وہ برکتوں بھری ساعات، وہ گھڑیاں جس لمحے برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اس وقت بھی ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ ان برکتوں اور رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ اور آپ دیکھ لیں رمضان کے اندر، آپ دیکھیں سب کے معمولات تو تبدیل نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کے رمضان میں صرف سیزن لگتا ہے بزنس کا، اور وہ رمضان کا صرف اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو ہمارا بزنس کا سیزن لگے گا، چاہے وہ سموسے بنانے والے ہوں، چاہے پکوڑے بنانے والے ہوں، چاہے کوئی عید کے لیے کپڑے بیچنے والے ہوں یا درزی ٹیلرنگ کا کام کرنے والے ہوں، ان کا سیزن لگتا ہے، وہ انتظار کرتے ہیں، ان کا سیزن لگتا ہے، اور پھر اس سرشاری میں ان کی باقی کئی مہینے گزر جاتے ہیں کہ بزنس اچھا ہو گیا اور یہ مہینہ بہت اچھا لگ گیا۔ قسمت والے ہیں، مقدر والے ہیں، اللہ کی توفیق اللہ کی طرف سے جن کو ملتی ہے کہ رمضان سے وہ استفادہ کریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے، میں تو صرف ان کی بات کر رہا ہوں جن کو مسجدوں میں آنے کی توفیق ہوئی، جن کو راتوں کو گڑ گڑانے کی توفیق ہوئی، جنہوں نے بندگی کا حق ادا کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، اور انہوں نے رمضان کی بابرکت ساعتوں کو اپنے دامن میں سمیٹا ہے۔ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا جن کے معمولات زندگی رمضان میں تبدیل نہیں ہوئی۔ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جن لوگوں کو رمضان نے جتنا ہو سکتا تھا دیا، جتنا وہ اپنے دامن میں سمیٹ سکتے تھے انہوں نے سمیٹا، جتنی راتیں جاگی جا سکتی تھی انہوں نے جاگی، جتنی اللہ کی بندگی کی جا سکتی تھی کی، راتوں کو انہوں نے قیام کیا، کئی کئی قرآن پڑھ مارے، تلاوت کی، کئی کئی قرآن ختم کر لیے، اور پھر روزے بھی رکھے، اعتکاف بھی کیا، ساری مناجات بھی کی، اللہ کے سامنے عاجزی کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کی۔ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ رمضان گزر گیا ہے، رمضان گزرنے کے بعد اپنی اپنی کیفیات کا جائزہ لیں کہ رمضان نے آپ کے دل و دماغ کے اوپر کیا تاثیر چھوڑی۔ کیا ہمارے معمولات زندگی جو رمضان المبارک سے پہلے تھے اور رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد کے ہیں، کیا ان کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوئی؟ اگر تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو بڑی خوفناک بات ہے، بڑی خوفناک بات ہے۔ اب تو ہمیں 5 دن مل گئے یا 6 دن مل گئے، ہفتے کو عید تھی اور آج جمعہ ہے، تو میرا خیال ہے ہر بندہ اپنی اپنی کیفیت کا جائزہ لے چکا ہے، ہمیں اپنے معمولات کا اندازہ ہو گیا ہے، نمازوں کی پابندی کس قدر ہے، نوافل کی پابندی کس قدر ہے، قرآن کے ساتھ تعلق کس قدر ہے، دعاؤں کی کیفیات کیا ہیں، اللہ کے ساتھ ملاقات کی وہ سرشاری اور وہ سرشاری کی کیفیات کہاں ہیں۔ اگر تو ان میں سے کچھ بھی باقی بچا ہے تو بڑے ہی سعادت مند لوگ ہیں، وہ
بڑے خوشبخت لوگ ہیں وہ کہ اگر کچھ پرسنٹ بھی رمضان کی کیفیات میں وہ ابھی تک لیے پھرتے. ہم اپنے آپ کو سب مسلمان کہتے ہیں، ہم تو سیزنل مسلمان، موسمی مسلمان، تہوار کے مسلمان، فیسٹیول کے مسلمان ہیں. جس دن عید آتی ہے تو جس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی ہوتی وہ بھی آ جاتا ہے نماز پڑھنے، اور نماز نام ہی پڑھے سوئیاں کھا کے تو مسلمانی کا ثبوت پیش کرتا ہی ہے نا کہ میں اب سوئیاں بھی نہ کھاؤں کیا کافر ہو کے مرنا ہے. فیسٹیول، تہوار منا لیا، کہانی ختم. عید آئی منا لی، عید مبارک کے بینر لگ گئے، مبارک مبارک، ہر طرف مبارک، عید ختم. رمضان آیا مبارک، گزر گیا، بات ختم. مسلمان وہی کا وہی ہے، انفرادی زندگیاں وہی ہیں، گھروں کے ماحول وہی کے وہی ہیں، انفرادی معمولات زندگی وہی ہیں، اجتماعی طور پر معمولات وہی ہیں. جس کا جو رنگ ڈھنگ تھا وہی ہے. نیکی کہاں کی، اللہ کے ساتھ کیسا تعلق، کیسی للہیت، کیسی رمضان کی برکتیں، کیسی ساعتیں. اللہ اکبر. کم از کم میں ایک نکتہ دیتا ہوں غور اور فکر کا، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے. اور میرے خیال میں یہ سب سے کم از کم ترین نکتہ ہے اپنے آپ کو اسیس کرنے کا کہ رمضان نے ہمارے اوپر کیا تاثیر چھوڑی، کیا اثر چھوڑا. یہ کم از کم، زیادہ سے زیادہ تو پھر اللہ تعالیٰ جس کو جتنی توفیق دے. کم از کم یہ ہے کہ جس کو رمضان کی بابرکات گھڑیوں سے مستفید ہونے کی توفیق ملی، عید گزرنے کے بعد میرے سمیت آپ سب، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں. اللہ اکبر. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو بار بار یہ بات یاد آئی ہو کہ اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا تھا، اور پھر انہوں نے شکر کیا، اس بات پر اللہ کا شکر کیا ہو کہ اللہ تو نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا. رمضان کے دوران ہم نے کیا کیا وہ رمضان کے ساتھ گزر گیا. میں بات کر رہا ہوں رمضان کے بعد کی. کسی نے 2 نوافل ہی پڑھے ہوں شکرانے کے کہ اللہ تو نے مجھے رمضان المبارک میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے سامنے گڑ گڑانے کی، اپنے سامنے کھڑا ہونے کی، اپنے لیے روزہ رکھنے کی اور رمضان میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی. شکرانے کے جذبات ہی دل میں پیدا ہو، کوئی چند الفاظ ہی زبان سے نکلے ہوں، کوئی 2 رکعت نفل شکرانے کے ہی پڑھے ہوں، کسی کو اتنا ہی خیال آیا ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات. یہ کم از کم بات ہے. جیسے کوئی چیز گزر جاتی ہے نا ہمارے اوپر اثر چھوڑ کے جاتی ہے. صدمہ، کوئی کسی کو صدمہ پہنچے تو اتنی جلدی ختم تو نہیں ہوتا کہ آدمی اگلے دن ہی بھول جائے، تیسرے دن اس کو سمجھ ہی نہ آئے. اور جب اس کو صدمہ یاد آتا ہے تو انا للہ تو پڑھتا ہے نا. جس کو صدمہ یاد آتا ہے کوئی افسوس کی بات تو زبان سے نکالتا ہے نا. بعین ہی خوشی کی بات ہے. ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انسان جس وقت کوئی لذیذ کام کر رہا ہوتا ہے، جو لذت آور کام ہو، اس وقت کام کی لذت اس کو لذت اتنا نہیں دیتی جتنی لذت بعد میں اس کی یاد اس کو دیتی. اصل میں جو انسان جس چیز کو انجوائے کرتا ہے وہ اس کام کو یاد کر کے کرتا، اور وہ اس چیز کو بہت ساری چیزوں پر اپلائی کرتے ہیں. اور شریعت کی زبان میں آپ اس کو گناہ پر بھی اور نیکی پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ گناہ اصل میں جس وقت انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اتنا لذیذ نہیں ہوتا جتنی لذت اس کی گناہ کی وہ لمحات یاد کر کے انسان کو بعد میں محسوس ہوتی ہے. اور جس کو لذت گناہ کی محسوس ہو بعد میں، اس کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی. جس کو گناہ یاد آئے تو ندامت محسوس ہو، شرمندگی محسوس ہو، بجائے لذت کے اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. تو یہی جو انسان کی کیفیات ہیں، انسان کو یاد تو آتا ہے،
انسان اس کو انجوائے تو کرتا ہے، سوچ سوچ کے انسان صدمے میں مزید گھلتا چلا جاتا ہے، اور سوچ سوچ کے انسان اپنی خوشی میں مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا رمضان المبارک کے بعد ہماری کوئی کیفیت ہوئی؟ کوئی رمضان گزرنے کے بعد ہمارے معمولات کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوئی، یا رمضان کی چھوڑی ہوئی کوئی تاثیر ہمارے اوپر ہوئی؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے، اللہ فرماتا ہے کہ ایسا سیزنل مسلمان مجھے پسند نہیں، جو ایک دم جوش میں آئے، کام کرے، نیکیاں کرے، اور بس اگلے دن بھول جائے، اور دوبارہ اس کو کبھی خیال بھی نہ آئے کہ یہ رمضان آیا تھا، اس نے میرے اوپر کیا چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ نہیں یقین آتا نا تو فجر کے وقت نمازیوں کی تعداد گن لیں، کسی بھی مسجد میں چلے، کسی ایک مسجد کی بات نہیں، یہ گھر گھر یہی مسئلہ ہے۔ کسی بھی گھر کے افراد جو سارے فجر کی نماز میں موجود ہوں، ان کی تعداد گن لیں، جو رمضان میں ہوتے تھے اور کتنی تعداد میں رمضان کے بعد ہوتے ہیں، اس سے اندازہ کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یوں لگتا ہے جیسے رمضان آیا ہی نہیں، رمضان نے ہمارے اوپر کوئی اثر چھوڑا ہی نہیں۔ وہی کیفیات ہیں، وہی معمولات ہیں، وہی گھر کے حالات ہیں، وہی کاروباری معاملات ہیں، وہی نوکریاں ہیں، وہی صبح صبح دفتر جانا ہے، وہی ساری کیفیات وہی کی وہی۔ تو رمضان نے ہمارے اوپر کیا اثرات چھوڑے؟ اور اگر نہیں چھوڑے تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر شخص اپنا یہ احتساب کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے آگے۔ تو جو چیز 5 دن نہیں چل سکی، وہ کل آخرت میں کیا کام دے گی؟ 5 دن نہیں چل سکا، ہمارے وہ معمولات زندگی، ہمارے دعوے کی سچائی، ہماری للہیت کی حقانیت، وہ تو 5 دن نہیں چل سکی، وہ آخرت میں کیا کام دے گی؟ جو یہاں 5 دن ہم اپنے معمولات برقرار نہیں رکھ سکے، یا کم از کم فرائض ہی پورے کرتے رہے، نوافل کو چھوڑیں۔ فرائض میں ہی کم از کم ہمیں زندگی موت کا مسئلہ محسوس ہو کہ نماز رہ گئی تو سمجھ لیجئے میرے لیے موت ہے۔ کوئی شخص نماز کو زندگی موت کا مسئلہ بنا کے پھر رہا ہو، یہ رمضان نے چلے کم از کم اتنی تاثیر ہی اس کے اوپر چھوڑی؟ کوئی نہیں۔ رمضان وہ رمضان کی نمازیں تھیں جس کے لیے زیادہ فکر تھی۔ رمضان گزر گیا، اب تو شوال ہے، اب تو خیر ہے، نماز نہیں پڑھی گئی تو کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں بھی نہیں پڑھی گئی تو کوئی بات نہیں، چل رہا ہے اور سب چلتا ہے۔ اور مسلمان کو احساس نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو احساس نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج فجر کے معمولات، آج جمعے کے دن، میں کہتا ہوں فجر سے لے کر اب تک کے معمولات کا آپ جائزہ لیں۔ کیا رمضان المبارک کے فجر کے جمعے کے دن فجر سے لے کر جمعہ پڑھنے تک کے معمولات آپ کے وہی تھے جو آج ہوئے ہیں؟ کیا اس کے مطابق ہے؟ اگر اس کے مطابق ہے تو بڑی مبارکباد ہے، آپ بڑی خوشی کی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہی وہ فکر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی۔ اللہ کو یہ اعمال پسند نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کو جو پسند ہے نا، سیزنل مسلمان پسند نہیں ہے، اللہ کو وہ مسلمان پسند ہے جو چاہے تھوڑا عمل کرے، نہیں ساری رات جاگ سکا وہ رمضان میں، لیکن وہ پچھلی رات اٹھ کے اللہ کے سامنے ضرور سجدہ ریز ہوتا رہا۔ تو وہ رمضان میں بھی پچھلی رات اٹھ کے سجدہ ریز ہوتا رہا، اس کو شوال میں بھی فرق نہیں پڑا، وہ پھر بھی پچھلی رات اٹھتا ہے، پھر سجدہ ریز ہوتا ہے۔ وہ 10 قرآن نہیں ختم کر سکا، بس وہ ایک دن میں ایک پارہ پڑھتا ہے، یہی رمضان میں پڑھتا رہا۔ شوال آ گیا، اس نے اپنا معمول نہیں چھوڑا، وہ ایک پارہ ہی پڑھتا ہے اور اب بھی پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ وہ اعمال پسند ہیں، ادومھا وان اللہ، اللہ کو وہ اعمال پسند ہیں جس کے اوپر انسان ہمیشگی کرے، مداومت کرے، جو انسان کے معمول کا حصہ ہو، چاہے وہ تھوڑے ہوں۔ تھوڑا عمل کرتا ہے کوئی حرج نہیں،
اللہ نے کب کہا ہے کہ میں نے تمہارے اعمال گننے؟ اللہ نے کب کہا ہے کہ گننے؟ گنتی نہیں ہونی، کثرت اعمال کا امتحان نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا، بہترین عمل کون کرتا؟ زیادہ عمل، کثرت عمل نہیں پوچھنی، لیبلوکم ایکم اکثر عملا کا امتحان نہیں ہے۔ تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، اس کا امتحان نہیں۔ اس کا مطلب ہے وہاں گنتی نہیں ہونی، وہاں ایویلیویٹ ہونے ہیں، تولے جانے اعمال۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی الجامع الصحیح کی جو آخری باب جو باندھا ہے کتاب التوحید کا، اس میں یہی کہ وَإِنَّ أَعْمَالَ ابْنِ آدم، بنی آدم کے جو اعمال ہیں، یوزن، یہ قیامت والے دن تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے۔ اور وہی استدلال انہوں نے کس سے کیا ہے؟ استدلال انہوں نے اس حدیث سے کیا ہے کہ دو کلمے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت ہی پیارے ہیں، زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، لیکن میزان میں بہت ہی بھاری ہیں۔ ایویلیویٹ کیا جائے گا، اس کا کام کس قدر ویلیویبل ہے، کتنا قابل قدر ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کتنا زیادہ ہے، تو کتنا قابل قدر عمل ہے، یہ کس کا ہوگا؟ یہ اسی کا ہے جو اپنا کردار بنائے، جو اپنے کردار کا حصہ بنائے۔ اگر کوئی شخص صرف زبان سے کہتا ہے کہ لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، اور کردار کا حصہ نہیں بناتا، وہ کب مسلمان؟ اور پھر وہ مسلمان، سبحان اللہ، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ کردار بناؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے نمونہ ہے ان کاموں میں جو آپ نے زندگی گزاری۔ لہذا رمضان ہمیں یہ پیغام دے کے گیا ہے کہ اپنی فکر کر لو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہم نے جو کچھ کل کے لیے آگے بھیجا ہے، جو 5 دن نہیں چل سکا، وہ کل قیامت کے دن کیا کام دے گا ہمیں؟ جس کی تاثیر 5 دن نہیں چل سکی، یہ ہمیں جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ اللہ اکبر! بہت لمبا سفر ہے، بہت مشکل سفر ہے، اس کا زاد راہ لے لیا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، جس سفر پہ بھی جانا ہو نا، زاد راہ لے لیا کرو، قرآن کا حکم ہے۔ جس سفر پہ بھی جانا ہو اس کا زاد راہ ساتھ لے لیا کرو۔ تم نے ایک لمبے سفر پہ جانا ہے، جیسے لوگ حج پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حج پہ جاتے ہو وَتَزَوَّدُوا، سفر کا سامان لے لیا۔ اور سفر کا سامان کیا ہے؟ فرمایا اِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، نیل کٹر، کینچی، کھانے کے لیے پیسے، آٹا، کپڑے، تھیلا، جوتا، احرام، بیلٹ، یہ ساری چیزیں ضروری ہے، لیکن جو اصل چیز ضرورت ہے وہ تو تقویٰ ہے۔ ان خیر الزاد التقویٰ، یہ سفر تھیلا بھرنے سے اور ضرورت کی چیزیں رکھ لینے سے نہیں طے ہوتا، یہ سفر طے ہوتا ہے تقوی سے۔ اور تقویٰ کسی تھیلے میں نہیں رکھا جاتا، تقویٰ یہاں رکھا جاتا ہے۔ تقوی کا تھیلا دل ہے، تقوی کا محل دل ہے، اس کے اندر دیکھیں کتنی چیز بھری گئی۔ اگر یہ بھرا ہے تو انشاءاللہ سفر آسان ہے۔ اور بھرنا کس سے ہے؟ رمضان تو آیا ہی اس لیے تھا لعلکم تتقون، پڑھ پڑھ کے، سنا سنا کے مولویوں نے انتہا کر دی، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ رمضان آیا ہے تمہیں متقی بنانے کے لیے آیا ہے، اس لیے آیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اور جس کے اندر تقوی آ جائے، یہ تو سامان سفر ہے، یہ تو پوری زندگی کا سامان ہے، یہ تو قدم قدم پہ کام دیتا ہے، یہ تو انسان کے روز و شب کا حصہ بنتا ہے۔
معمولات کا حصہ بنتا ہے، قدم قدم پہ انسان کو احساس دلاتا ہے۔ جو احساس ہمارا 5 دن نہیں چل سکا، وہ کیسا تقویٰ، کیسا رمضان، کیسے روزے، کیسا صیام، کیسا قیام، اللہ اکبر۔ کہیں ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، کہیں ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ والجوع۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو ککھ بھی نہیں ملتا۔ اگر کچھ اور ملا ہے تو ہمیں محسوس تو ہو، ہمیں فجر کے وقت کم از کم نماز کے لیے ہی اٹھا لے، کوئی ایسا احساس، کوئی ایسا شعور جو ہماری معمولات زندگی کے اندر تبدیلی رونما کر دے۔ کوئی ایسی چیز دل میں ہو، دل ہی تو ہے جو بدبخت ہمیں کہیں جانے نہیں دیتا، کہیں کا چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ خواہش نفس، یہی تو انسان کو برباد کرتی۔ اور اگر دل میں تقوی آ جائے تو پھر دل پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے معمولات زندگی وہ نہیں رہتے جو پہلے ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں اور آپ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، اور آج اللہ کا شکر ہے، یہ بھی اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احساس کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی کہ ہم سے رمضان کے بعد 5-6 دن ضائع ہو گئے۔ اگر آج بھی احساس ہو جائے تو یہ احساس بڑا قیمتی ہے۔ ہم اپنی زندگی بچا لیں، زندگی بچ گئی۔ ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ اس کی موت بہت اچھی ہو۔ موت اچھی کرنی ہے تو زندگی اچھی کرنی پڑے گی، زندگی اچھی ہوگی تو موت اچھی ہوگی۔ موت ہمارے بس میں نہیں ہے، زندگی ہمارے بس میں ہے۔ جس طرح کی موت چاہتے اس طرح کی زندگی بنا لو۔ ہمیں یہ تو سب کو پسند ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، یہ سب کو پسند ہے، سب کی خواہش ہے۔ جب ہم جیتے ہوئے، زندہ رہتے ہوئے، جیتے جی زبان پہ کلمہ رکھیں گے تو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا نا۔ جب ہم اپنے معمولات اس طرح کے بنائیں گے کہ ہماری زبان پہ کلمہ ہی آئے تو پھر مرتے وقت وہ ہوگا نا۔ تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ آج ہمیں موقع مل گیا، اللہ کا شکر ہے۔ رمضان گزر گیا، احساس زیاں اگر باقی ہے تو انشاءاللہ یہ احساس، یہ شعور بڑا قیمتی ہے۔ اگر آج بھی ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں اور رمضان کی اس تاثیر کو واپس لے آئیں، وہ آ سکتی۔ اسلاف سے یہ منقول ہے کہ 6 مہینے رمضان کے آمد کی دعائیں کرتے تھے، گڑ گڑا کے کہ اللہ رمضان نصیب فرما۔ 6 مہینے گزر جاتے رمضان کی دعائیں کرتے کرتے، اور جب رمضان آ جاتا تو پھر اگلے 6 مہینے گزر جاتے شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تو نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، اس بات کا شکر کرتے ہوئے کہ اللہ تو نے ہمیں رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اگلے 6 مہینے اسی شکر میں گزر جاتے، پھر اگلے 6 مہینے پھر دعاؤں میں گزر جاتے، اللہ ایک اور رمضان عطا فرما دے۔ تو کیا ہماری زندگیاں، ہمارے معمولات میں کوئی فرق ڈال گیا ہے اگر رمضان؟ تو پھر انشاءاللہ امید کی بات ہے، وگرنہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کتنے لوگ ہیں۔ قرآن کہتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں کتنے ہی لوگ ہیں جو اعمال کے اعتبار سے گھاٹا پانے والے لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی دنیا کی ساری زندگی ضائع ہو گئی، ساری محنت ضائع ہو گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، لیکن وہ بڑے خوش ہیں، رمضان اچھا گزر گیا تھا، اب بھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہمارے سارے معمولات ٹھیک چل رہے ہیں۔ وہ اپنے معمولات پہ خوش ہیں، دھیان اور توجہ نہیں کرتے کہ میری ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ هل أتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، قیامت کی خبر نہیں ہے تمہیں؟ اس دن کتنے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے اور محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے۔ تسلا نارا حامیہ، لیکن سیدھے جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ فکر رہنا، شکر کے جذبات رہنا، خوف رہنا،
اللہ کی خشیت دل میں رہنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے، اللہ ہمیں کامل تقوی نصیب فرمائے، اور تقوی یہ ہے کہ قدم قدم پہ تقوی تقوی پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہمارے اندر بیٹھا ہوا ایک ضمیر ہے جو ہمیں قدم قدم پہ روکتا ہے کہ اس بات پہ اللہ ناراض ہے، کام نہ کرو، اس بات پہ اللہ راضی ہے، یہ ضرور کرو۔ ہر قدم پہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس اور ہر قدم پہ اللہ کی رضامندی حاصل کر لینے کا احساس، یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور اگر یہ آج پیدا ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اگر رمضان میں نہیں بھی پیدا ہوا تو جس دن یہ احساس پیدا ہو گیا اور انسان نے اپنی زندگی کی بنیاد اس نقطے پر رکھ لی، اس دن سے وہ آدمی متقی ہے۔ اگر رمضان میں ہم متقی نہیں بن سکے تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ اسلام میں کبھی بھی دیر نہیں ہوتی، دیر اس وقت ہوتی ہے جب ہماری موت آ جائے۔ ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب جان نکلتے نکلتے گلے میں نہیں پہنچتی اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہم اللہ کا شکر کریں کہ ہمیں ایک دفعہ پھر احساس کی توفیق نصیب ہو، اس احساس سے ہم اپنی زندگی کو ایک دفعہ پھر درست کر لیں، درستگی کا اصلاح کا عمل۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وگرنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے گروپس کو جانتا ہوں، من امتی، جو میری امت میں سے قیامت والے دن آئیں گے، ان کے اعمال تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے، اتنے زیادہ اعمال لے کے آئے ہوں گے، فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا۔ ڈر گئے صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑوں کے برابر، تہامہ کے بہت اونچے اونچے پہاڑ، تہامہ کے پہاڑوں کے برابر اعمال، اور سارے گرد و غبار بن کے اڑ جائیں گے۔ اللہ ہم کدھر جائیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانی بتا دیجیے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہوں، ہم بچ جائیں اس سے، آپ ان کی نشانی بتا دیں۔ اللہ اکبر، فرمایا تمہاری طرح روزے رکھتے تھے، تمہاری طرح نمازیں پڑھتے تھے، راتیں ان کی تمہاری طرح گزرتی ہیں، تمہارے جیسے ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا مَحَارِمَ اللَّهِ انتهكوها، جب اکیلے میں اللہ کی حرمتیں پامال کرنے کا موقع ملتا ہے نا تو وہ ضرور پامال کرتے ہیں تنہائی میں۔ اللہ اکبر، اور میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ حدیث تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سنائی تھی، آج سے 1500 سال پہلے آدمی تنہا ہو، کسی کمرے میں ہو، اکیلا، وہ کون سی اللہ کی حرمت پامال کر لے گا بھائی؟ یعنی 1500 سال پہلے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا اندازہ کریں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اگر کمرہ بند ہو، آدمی اکیلا اپنے کمرے میں ہو، کون سی حرمت پامال کرے گا اللہ کی؟ اس کی بہترین اپلیکیشن آج کے دور میں ہے، اس کا بہترین اطلاق وہ آج کے دور میں ہے۔ آدمی اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کی حرمت پامال کر رہا ہوتا ہے، اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کی حرمت پامال کرنے کا موقع جو آج ہے یہ کبھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا خوف نصیب فرمائے، تقوی نصیب فرمائے، اور تقوی بس اس احساس کا نام ہے۔ اللہ کرے اگر رمضان میں نہیں پیدا ہوا تو آج اس جمعے کے دوران ہی پیدا ہو جائے، اور وہ تقوی صرف اتنی بات کا نام ہے، اس احساس کا نام ہے کہ میں ہر اس کام سے بچ جاؤں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اور ہر اس کام کو کر لوں جو اللہ کو خوش کر سکتا ہے۔ جس کے دل میں یہ تڑپ اور احساس پیدا ہو جائے وہ متقی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اگر پہلے کسر ہے تو اللہ آج سے ہمیں متقی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد